الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم سامعین کرام، برادران محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا بڑا ہی کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن جلد از جلد اس کے گھر حاضر ہونے کا اللہ نے توفیق کیا. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسے نعمت کی خداوندی نہیں سمجھتے. جمعہ کے دن بھی آج کل مسلمان بہت دیر سے آتا ہے اور بہت جلد نکل جاتا ہے. حالانکہ مسلمان کا تعلق مسجد سے بہت گہرا ہونا چاہیے. مسجد کی خوبصورتی مصلیوں سے ہوتی ہے اور مناظروں سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پہلے بھرے ہوئے اس کے گھر میں حاضری کی توفیق دی. میرے دوستوں، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 28 پارہ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 کی تلاوت کیا اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے پیش کیا. آئیے آج ہم معلوم کر لیں گے کہ قرآن کی اس آیت میں صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت میں اللہ کے رسول ہم کو کیا پیغام دیتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول ہم کو کیا سمجھانے چاہتے ہیں. میرے دوستوں، جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. آئے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ ایمان والوں کو خاص کر بتا دیں، ان الموت الذي تفرون
اس سے دنیا میں کوئی انسان بچ نہیں سکتا. پھر کیا ہوگا موت کے بعد؟ اللہ کہتا ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. پھر تم کو موت کے بعد عالم الغیب والشہادہ یعنی رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا ہے. پیش ہونا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا اللہ اس کو وہاں بدلا دے گا، تمہیں بتائے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم نے دنیا میں کر کے آیا، نیک عمل ہو یا برے عمل، چھوٹا ہو یا بڑا، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اجالے میں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم مر کر آنے کے بعد ہم تم کو بتائیں گے تمام معاملات. تو قرآن کریم اس آیت مبارکہ نے ہمیں پیغام دیا ہے ہر انسان کو موت کا پیالہ پینا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کوئی خدا کو انکار کرنے والا ہے، کوئی خدا کی قدرت کو انکار کرنے والا ہے، کوئی جنت کا انکار کرنے والا، کوئی جہنم کا انکار کرنے والا، کوئی رسولوں کا انکار کرنے والا، کوئی نبیوں کا انکار کرنے والا. لیکن آج تک کوئی موت کا انکار کرنے والا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. کیوں؟ جو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے جو بھی دنیا میں آیا وہ ایک نہ ایک دن جانا. اور قرآن کریم میں ہم ڈھونڈیں گے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 21 پارے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. جس موت سے آدمی بھاگنا چاہتا ہے اس کو موت کیسے آ کر پہنچے گی؟ اللہ کہتے ہیں حضرت اسرائیل آئیں گے اور تمہاری روح نکال کر لے کر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تم کو پیش ہونا ہے. اب وہ موت کیسے آئے گی، اب کہاں آئے گی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. کبھی آدمی کی موت بچپن میں آ جاتی ہے، کبھی آدمی کی موت جوانی میں آ جاتی ہے، کبھی آدمی کی موت بڑھاپے میں آ جاتی ہے. میرے دوستو اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخری رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آخری رکوع کی یہ آخری آیت ہے جہاں سورہ لقمان ختم ہو جاتی ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. قیامت کب آئے گی وہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. ماں کے پیٹ میں پرورش ہونے والا بچہ نیک ہے یا برا، کچا ہے یا پکا، کالا ہے یا گورا، اس کی زندگی کتنی لمبی ہے، یہ کتنی روزی کا مالک ہے، یہ کتنے سانسوں کا مالک ہے، یہ موت اس کو کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. ماں کے پیٹ میں جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا بد، وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. آگے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں تیری موت آئے گی اور موت کیسے حالت میں آئے گی اور موت کون سے عمر میں آئے گی، موت بستر میں آئے گی یا موت راستے میں آئے گی یا سجدے کی موت آئے گی
آج تک ہم نے بہت سارے لوگ نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے لوگوں کو غسل دیا ہے، مرنے والوں کو بہت سارے لوگوں کو کفن پہنایا ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے کانوں میں لے کر قبرستان پہنچے ہیں اور مٹی کے حوالے کر کے آئے ہیں اور قبرستان میں یہاں دلائی کرتی ہے منہا خلقناکم، اے بندے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، تجھے مٹی کے اندر دبایا جا رہا ہے، مٹی کے اندر سلایا جا رہا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تجھے قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ ہمیں ایک دن اس کا اثر ہوتا ہے کسی کے جنازے پر جا کر آنے کے بعد، یا 2 دن رہتا ہے یا 3 دن رہتا ہے یا رشتے دار میں تو 1 مہینہ رہتا ہے یا ماہ تو 1 سال ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی کا وہ آخرت کی یاد، وہ قبر کی زندگی انسان بھول جاتا ہے۔ قبر کی زندگی کو یاد رکھو، نیک اعمال کی اللہ توفیق بہت جلد دے گا، اللہ کا ڈر تمہارے زندگی میں آ جائے گا، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں بچ جائے گا۔ آپ مسلمان کو اللہ کا ڈر اس لیے نہیں، اللہ کا خوف اس لیے نہیں، رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے کا شوق اس لیے نہیں کہ مسلمان مرنے کو بھول گیا ہے، اس سے بالکل غافل ہے، یاد بھی کرتا ہے تو گنے چلے اوقات میں یاد کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا جاگنا ہو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ زندگی مختصر ہے، کسی کو اللہ نے 50 سال دیا، کسی کو اللہ نے 70 سال دیا، کسی کو اللہ نے 80 سال دیا، یہ بھی 80 کا مل جانا، یہ 70 کا مل جانا اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، 70 کے بعد اللہ نے کسی کو زندگی دیا ہے تو اس بندے کو چاہیے اللہ کی نعمت سمجھے، 24 گھنٹے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے عبادت کرنے میں، اللہ کے تعلق جوڑنے میں مسلمان لگنا چاہیے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے 3 آیتیں میں نے پیش کیا جس میں ہی تذکرہ مل رہا ہے موت انسان کو آتی ہے، اور قرآن میں ڈھونڈو، قرآن کریم سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر تم جس موت سے ڈر کر بھاگ کر ایک قلعے میں بند ہو جاؤ، ایسا قلعہ ہے اس کے چاروں دیواریں بڑے بڑے پتھر سے بنے ہوئے ہیں، کوئی آنے کا راستہ نہیں ہے، اب تم نے موت سے ڈر کر اس قلعے کے اندر جا کر اپنی جان کو بچانا چاہو گے تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم موت سے گھبرا کر بڑے بڑے قلعوں میں داخل ہو جاؤ، لیکن تمہارے موت وہاں بھی آ کر پہنچے گی، تمہارا وقت آ گیا تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، ابو یعلا میں ہے، مستدرک احمد میں ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے کاندھے کو پکڑا اور فرمایا کن فی دنیا کانک غریب، اے عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسا کوئی مسافر رہتا ہے، جیسا کوئی راہ گزر رہتا ہے، کہ اس لیے کہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ اور دوسری روایت صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جیسے قید خانے میں رہنے والا قیدی اپنی مرضی سے گھوم پھر نہیں سکتا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی کے بستر میں سو نہیں سکتا، قید خانے میں جو دیا جاتا ہے اسی کو کھانا پڑتا ہے، جو بستر دیا جاتا ہے اسی پر سونا پڑتا ہے، جس کمرے میں رکھا جاتا ہے اسی کمرے میں رہنا پڑتا ہے، وہاں اس کی بات نہیں چلتی۔ اسی طرح دنیا میں مومن کو اس طرح زندگی گزارنا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول بتا کر چلے گئے اس طرح ہم زندگی گزاریں گے، موت کے بعد خبر کے اندر راحتوں کی زندگی ملے گی۔ میرے دوستو، اب گرمی کا سیزن چل رہا ہے، ہمیں عالی شام مسجد میں اے سی کے نیچے
جگہ پہ کھڑ جاؤ تو آپ کو گرمی کیا ہے وہ محسوس ہوگا. وہ گرمی کو یاد کر کے اپنے قبر کی زندگی یاد کرو. ارے وہ قبر جو تنہائی کا گھر ہے, ارے وہ قبر جو چونٹیوں کا گھر ہے, جو وحشت کا گھر ہے. یہ قبر ہر دن اعلان کرتی ہے, اے لوگوں میں تنہائی کا گھر ہوں, میں کیڑوں کا گھر ہوں, میں مکوڑوں کا گھر ہوں, میں عذاب دینے والا گھر ہوں. اس قبر کو یاد کرو. تھوڑی دیر اس گرمی کے دھوپ میں کھڑ کر, اس سورج کے نیچے کھڑ کر, یہ سورج کے نیچے کھڑا ہو, درخت کی کبھی ہوائیں چل رہی ہیں, لوگ آگے سے بارے سے آ رہے اور جا رہے ہیں, یہ منظر دیکھ رہا ہو. قبر کا منظر کیا ہوگا جہاں نہ کوئی ہوا کا انتظام ہوگا, نہ کوئی بستر کا انتظام ہوگا, نہ کوئی رشتہ دار رہے گا, کوئی نہیں, روشنی نہیں, اندھیرے کی کوٹری ہے اور گھبراہٹ کی زندگی ہے. اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتے ہو, دنیا میں نیک اعمال کرو, اچھے اعمال کرو, برے اعمال سے توبہ کر لو, مسجدوں کا اعمال کرو, نیکیوں کے اعمال کرو, غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو, اتحاد اتفاق کے ساتھ رہو, پارٹی بازی نہ کرو. یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے ہوائیں تمہارے قبروں میں داخل کرے گا. اگر ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے گنہگار کی زندگی گزاری, وہ قبر میں تم چیخو گے, چلاؤ گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے. اس قبر کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہے, اس کی تیاری. ترمذی کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر اودری صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. اس میں سے ایک چیز حیات کا قبل موت, موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان, فقیری آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جان, بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان, مشغولی کے ایام آنے سے پہلے فرصت کے ایام کو غنیمت جان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو آخرت کی زندگی کا محدود زندگی ہے اس کی تیاری آج ہی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے رشتہ دار مر کر اللہ کے دربار میں پہنچے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں میٹھی نیند کے فیصلے عطا فرمائے. اور ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی, میرے تمام بھائیوں کو, ساری امت کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.